جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ میرا دوست کیسا ہے، مصافحہ کیا بلکہ اس کے ہاتھ کو زور سے دبایا۔ یہ پوری دنیا آپ کو اس وقت اہمیت دیتی ہے جب ان کو آپ کی پاور کا اندازہ ہوتا ہے، اور بالآخر پاکستان نے اپنی پاور دکھا کر وہ اہمیت اور وہ رسپیکٹ حاصل کر لی ہے جو کہ اس کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصر کے شرم الشیخ میں ایک کانفرنس ہوئی، اسی دوران ایک معاہدے کے اوپر دستخط کرنے تھے، اور یہ جو سگنیچر ہے یہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرنے تھے۔ ایک معاہدہ طے پانا تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو کہ جنگ جاری ہے اس کو رکوایا جائے، امن قائم کیا جائے، اور اسی معاہدے کے اوپر اس والی کانفرنس میں دستخط کیے گئے۔ اب جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی تو اس کانفرنس میں جتنے بھی مختلف پاورفل ممالک تھے، ان کے جو سربراہان تھے، ان کے جو صدر تھے یا پھر وزیر تھے، وہ اس کانفرنس میں آئے ہوئے تھے، اور یہیں پر جو پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے شرکت کی۔ اس میٹنگ کی 3 مختلف ویڈیوز وائرل ہوئی جو کہ تینوں اپنی اہمیت کے لحاظ سے مختلف تھیں۔ ان ویڈیوز میں تھا کیا، کیوں انہوں نے اتنی اہمیت پکڑی، اور پھر لوگ جو ہیں وہ ان ویڈیوز کے حوالہ سے کیا کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ سب کچھ میں بتاؤں گا آپ کو آج کے اپنے اس ویلوگ میں۔ میں ہوں زبیر رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں DS ڈیجیٹل۔ ناظرین کرام، شرم الشیخ میں یہ معاہدہ بالآخر طے پا گیا ہے کہ اب جو اسرائیل بمباری کر رہا تھا، جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہا تھا فلسطین میں، غزہ میں، وہ اب اس سے رک جائے گا، وہ اب اس سے باز آ جائے گا۔ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ یہ معاہدہ امریکن جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کی طرف سے یہ سارے معاملات طے کیے گئے، اور اس موقع کے اوپر جتنے بھی ممالک تھے جو کہ پاور رکھتے ہیں، جو کہ طاقت رکھتے ہیں، جو کہ اپنی اہمیت رکھتے ہیں، جن میں ترکی کے صدر تھے، فرانسیسی صدر تھے، اٹلی کی صدر تھی، پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس میں خصوصاً شرکت کی، اور اس والی کانفرنس میں جو شہباز شریف کو اہمیت دی گئی، جو پاکستان کو اہمیت دی گئی، اور پھر پاکستانی آرمی چیف کو جو اہمیت دی گئی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ویڈیو کلپ کچھ اس طرح کا ہے جو کہ آپ یہ ساتھ میں چلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سپیچ کر رہا ہوتا ہے، ایسے میں پیچھے یہ جو مختلف ممالک تھے، سربراہان تھے، وہ کھڑے تھے۔ شہباز شریف صاحب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بالکل پیچھے کھڑے تھے، ان کے ساتھ دیگر ممالک کے جو صدور تھے وہ کھڑے تھے۔ شہباز شریف صاحب کے چہرے کے اوپر مسلسل ایک مسکراہٹ تھی، اور یہ مسکراہٹ اس وقت گہری ہوئی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے مڑ کر پیچھے دیکھا، اور اپنی ہی تقریر کے دوران انہوں نے شہباز شریف کو مدعو کیا اور کہا کہ وہ آ کر تقریر کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ وہ ادا کیا گیا۔ پھر انہوں نے جو یہ جنگ بندی کروائی ہے، جو معاہدہ کروایا ہے، اس کو سراہا گیا۔ ایسے میں جب شہباز شریف صاحب کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کی گئی تو ڈونلڈ ٹرمپ کے چہرے کے اوپر بھی ایک بڑی معنی خیز سی مسکراہٹ تھی، جو کہ شہباز شریف صاحب کی تقریر جب وہ جاری تھی تو وہ بدستور گہری ہوتی جا رہی تھی، اور جب انہوں نے تقریر ختم کی اور واپس وہ اپنی جگہ پر گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تالی بجاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہے، یا میں پھر اس سے بڑھ کر کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس کے بعد شاید برٹش جو وزیر تھے وہ بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا نام لیا، وہ آئے ڈائس کے اوپر، انہیں یہ لگ رہا تھا کہ اب شاید ٹرمپ ان کو بھی تقریر کرنے کا موقع دے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا، وہ تقریر نہیں کر سکے، اور بالآخر انہیں اسی طریقے سے واپس جانا پڑا۔ ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو اٹلی کی تھی صدر صاحبہ، ان کی خوبصورتی کی بھی تعریف کی گئی۔ اب یہاں پر جو سب سے زیادہ اہمیت کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ میرا دوست کیسا ہے، جو کہ پاکستان کا پاورفل ترین آرمی چیف ہے، جس کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، ان کو میرا جا کر سلام دیجیے گا۔ یعنی کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو خصوصاً شہباز شریف صاحب کے تھرو سلام بھی بھجوایا۔ یہ اس لیے تھا سب کچھ کہ جو ہماری پاک آرمی نے، ہماری جو پاک فوج نے آپریشن بنیان المرصوص میں کامیابی حاصل کی، انہوں نے پوری دنیا کو اپنی پاور دکھائی، انہوں نے سیکنڈز کے اندر جو طیارے تھے انڈین، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد پوری دنیا نہ صرف ہمیں اہمیت دینے لگ گئی بلکہ ہمیں ماننے بھی لگ گئی۔ اسی دوران
एक और वीडियो क्लिप वायरल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर ऐसी हरकत की जाती हैं कि लोग ना सिर्फ मुस्कुरा उठते हैं बल्कि इसको बड़ा मुज़हिका खेज भी समझते हैं। अब चूँकि डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि वो WWE का चैम्पियन भी है और उसको बहादुर लोग ही पसंद आते हैं और वो ऐसी ऐसी हरकत करता है जिनमें वो अपनी खुद की बहादुरी और पावर शो करवाता है। तो उसने जो ये फ्रांसीसी सदर था उसके साथ ना सिर्फ मुसाफिया किया बल्कि उसके हाथ को जोर से दबाया। अब ये वीडियो क्लिप में मुलाहिजा कीजिएगा कि कैसे दोनों ममालिक के ये जो सदूर हैं उनकी जानिब से ना सिर्फ मुसाफिया किया जा रहा है बल्कि एक दूसरे के हाथ को जोर से दबाया जा रहा है और उसको छुड़वाने की कोशिश भी की जा रही है। इसके अलावा जो तीसरा क्लिप वायरल हुआ था वो एक गैर रस्मी गुफ्तगू का था, एक गैर रस्मी जो मुलाकात थी उसका था कि एक कमरा है और उस कमरे के अंदर जो ये इटली की जॉर्जिया नामी शायद उनका नाम है खातून थी वो मौजूद थी। इसके अलावा और दीगर ममालिक के वो सदूर भी थे और ऐसे में जो रजब तैयब उर्दगान है वो उनको कहते हैं कि वो सिगरेट नोशी कम कर दें या फिर तर्क कर दें, जिसकी तरफ से इस सवाल का या फिर इस जुमले का उस खातून की तरफ से जवाब दिया जाता है कि ये नामुमकिन है। और उसके बाद ये जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं उनकी जानिब से एक कहका बुलंद किया जाता है। ये सारे वो लोग थे जो कि सियासत में अपनी पावर रखते थे, जो कि पावरफुल मुल्क के पावरफुल तरीन लोग थे, मगर उनका ये जब क्लिप वायरल हुए तो फिर बहुत सारे लोगों ने इन्हीं चीज़ों के ऊपर ना सिर्फ मीम्स वगैरह बनाई बल्कि मुख्तलिफ किस्म के जुमलों का इजहार भी किया। तो अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों दे रहा है। इसलिए अमेरिका अहमियत दे रहा है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये जंग हमारी जारी थी इंडिया के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप दरमियान में आया और उसने सालसी का एक किरदार अदा किया और उसने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि आप ये जंग बंदी करें या फिर इस चीज़ को छोड़ें। तो आपको पता है कि पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखना चाहता है, तो पाकिस्तान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, माना और उसके बाद बिल आखिर ये जंग बंदी हुई। तो एक ये चीज़ है, इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का, पाकिस्तानी आर्मी चीफ का और जो हमारे सरबराह हैं उनका मशकूर रहता है और इसी वजह से हमें इतनी ज़्यादा अहमियत मिलती है। तो ये था इस शर्म शेख में मुख्तसर जो भी वाक़यात हुए या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं उनका अहवाल। बहरहाल अब इस ये जो मुआहिदा है शर्म शेख में हुआ है, इसमें जो दस्तखत किए गए हैं, इसमें जो सिग्नेचर किए गए हैं कि अब इसराइल और जो फ़लस्तीन है इनकी जो जंग जारी है वो ख़त्म हो जाएगी, दोनों ममालिक अमन के साथ रहें। और पाकिस्तान शुरू दिन से यही चाहता है कि हर खित्ते में, हर मुल्क में अमन कायम होना चाहिए। तो अब ये आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को या फिर जो हमारी अफवाज है या फिर जो हमारे सरबराह हैं उनको किस कदर आलमी सतह के ऊपर ना सिर्फ पजीराई मिल रही है बल्कि उनको अहमियत भी मिल रही है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह।